آج ہم ایک بہت ہی اہم اور میں کہوں گا دلچسپ موضوع پر بات کر رہے ہیں، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی اور ہمارا قانونی نظام۔ جی بالکل۔ خاص طور پر یہ دیکھیں گے کہ پاکستان کے حوالے سے کیا پیش رفت ہو رہی ہے۔ یہ ایک ایسا موضوع ہے جو جو ٹیکنالوجی، انصاف اور ہمارے معاشرے کے مستقبل پر گہرے سوالات اٹھاتا ہے۔ بالکل، اور یہ دیکھنا بھی اہم ہے کہ ٹیکنالوجی جو ہماری زندگیوں میں اتنی زیادہ داخل ہو چکی ہے، اب قانون جیسے آپ کہہ لیں روایتی شعبے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہے۔ یہ کوئی مستقبل کی بات نہیں رہی اب، صحیح۔ یہ ایک حقیقت ہے جو اب آہستہ آہستہ سامنے آ رہی ہے۔ اور اسی پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے پاس ظہیر احمد میر صاحب کا ایک مضمون ہے، اے آئی، قانون اور پاکستان میں انصاف کا مستقبل۔ وہ وکیل بھی ہیں اور ڈیجیٹل فیوچر اے آئی اسکول کے بانی بھی۔ وہ کوشش ہوگی کہ ان کے خیالات کی روشنی میں سمجھیں کہ دنیا بھر میں اور پھر خاص طور پر پاکستان میں قانون کے میدان میں اے آئی کا استعمال کہاں تک پہنچا ہے، کیا سوچا جا رہا ہے اور اس کے آپ کہہ لیں بڑے اثرات کیا ہو سکتے ہیں۔ اور یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ صرف تھیوری کی حد تک نہیں، کچھ جگہوں پر تو اس کا عملی استعمال وہ شروع بھی ہو چکا ہے۔ جی ہاں، اور یہیں سے بات شروع کرنا شاید سب سے دلچسپ ہے۔ مضمون میں ذکر ہے کہ دبئی اور سنگاپور جیسی جگہوں پر عدالتیں پہلے ہی اے آئی استعمال کر رہی ہیں۔ یہ سن کر تھوڑی حیرانی ہوتی ہے نا؟ جی بالکل۔ عدالتیں جو اپنی روایات اور طریقوں کے لیے جانی جاتی ہیں، وہ اے آئی جیسی نئی ٹیکنالوجی اپنا رہی ہیں۔ چلیں اس کو تھوڑا کھولتے ہیں، یہ عدالتیں آخر کر کیا رہی ہیں اے آئی سے؟ مضمون کے مطابق ان عدالتوں میں اے آئی کا استعمال بنیادی طور پر دو چیزوں میں ہو رہا ہے، ایک تو قانونی تحقیق یعنی لیگل ریسرچ، اچھا۔ اور دوسرا فائلنگ سسٹم کو منظم کرنا۔ اب آپ سوچیں، کسی وکیل یا جج کو پرانے فیصلوں یا قوانین میں کچھ ڈھونڈنا ہے تو اے آئی یہ کام بہت تیزی سے اور شاید زیادہ مکمل طور پر کر سکتا ہے۔ اسی طرح مقدمات کی فائلیں، دستاویزات، شواہد، ان سب کو ترتیب دینا، ان میں سے کوئی خاص معلومات نکالنا، یہ اے آئی سے زیادہ مؤثر ہو سکتا ہے۔ یعنی یہ صرف ڈیجیٹل فائلنگ نہیں ہے، بلکہ ان فائلوں میں جو معلومات ہیں ان کو سمجھنے اور استعمال کرنے کی کوشش ہے۔ بالکل، یہ اس سے آگے کی بات ہے۔ یہ تو بہت بڑا قدم لگتا ہے، خاص کر قانونی تحقیق کے حوالے سے۔ پہلے تو ایک حد تھی نا کہ انسان کتنا مواد پڑھ سکتا ہے، کتنے پرانے کیسز دیکھ سکتا ہے۔ تو کیا اے آئی اس حد کو توڑ رہا ہے؟ یقیناً، اور یہاں یہ سمجھنا دلچسپ ہے کہ عدالتیں آخر یہ قدم اٹھا کیوں رہی ہیں۔ اس کی کئی وجوہات ہیں۔ سب سے اہم تو ہے کارکردگی میں اضافہ۔ اچھا۔ قانونی کارروائیوں میں اکثر بہت وقت لگ جاتا ہے۔ اس کی ایک بڑی وجہ معلومات کو مینج کرنا اور تحقیق میں لگنے والا وقت ہے۔ اے آئی اس وقت کو کافی کم کر سکتا ہے۔ صحیح۔ دوسری وجہ رفتار ہے، مقدمات تیزی سے نمٹ سکتے ہیں۔ اور تیسری، جو شاید بہت اہم ہے، وہ ہے بگ ڈیٹا کو سنبھالنے کی صلاحیت۔ بگ ڈیٹا قانون کے شعبے میں یہ تو عام طور پر ٹیک کمپنیوں یا سائنس سے جوڑتے ہیں۔ دیکھیں، قانون کے شعبے میں بھی ڈیٹا کا ایک سمندر ہے۔ صدیوں پرانے قوانین، لاکھوں عدالتی فیصلے، مقدمات کی تفصیلات، گواہوں کے بیانات، یہ سب ڈیٹا ہی تو ہے۔ اے آئی اس وسیع ڈیٹا میں سے ایسے پیٹرن یا روابط تلاش کر سکتا ہے جو شاید انسانی نظر سے چھوٹ جائیں۔ مثال کے طور پر مختلف قسم کے مقدمات میں فیصلوں کے رجحانات کیا ہیں، یا کسی خاص قانون کی تشریح وقت کے ساتھ کیسے بدلی ہے، یہ سب بگ ڈیٹا کے تجزیے سے ممکن ہو سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹلائزیشن کی جو بڑی لہر ہے، اسی کا حصہ ہے۔ بس فرق یہ ہے کہ اب ہم ڈیٹا کو صرف سٹور نہیں کر رہے، بلکہ اس سے انسائٹ، بصیرت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ تو واقعی قابل ذکر تبدیلی ہے، لیکن ایک سوال آتا ہے ذہن میں، کیا اس سے قانون کا جو انسانی پہلو ہے وہ متاثر نہیں ہوگا؟ قانون صرف اصول تو نہیں، اس میں انسانی صورتحال، نیت، سیاق و سباق، یہ سب سمجھنا شامل ہے۔ یہ بہت اہم سوال ہے، اور ہم یقیناً اس پر واپس آئیں گے، کیونکہ یہ اے آئی اور قانون کے تعلق کا ایک بنیادی نقطہ ہے۔ لیکن پہلے ذرا پاکستان کے تناظر میں بات کر لیں۔ جی بالکل۔ یہ دیکھنا دلچسپ ہے کہ کیا پاکستان بھی اس دوڑ میں شامل ہو رہا ہے۔ جی، اب آتے ہیں پاکستان کی طرف۔ ہمارے ذریعے مواد میں ذکر ہے کہ پاکستان میں جوڈیشل پالیسی بورڈ بھی اے آئی ماڈلز پر کام کر رہا ہے۔ یہ خبر میرے خیال میں بہت سے لوگوں کے لیے نئی ہوگی۔ یقیناً،
یہاں بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ یہ پاکستانی اے آئی ماڈیولز آخر کس لیے ہیں؟ کیا یہی کام کریں گے جو دبئی اور سنگاپور میں ہو رہا ہے؟ مضمون کے مطابق ان ماڈیولز کے 2 خاص مقاصد بتائے گئے ہیں۔ پہلا، عدالتی فیصلوں کا اردو میں ترجمہ کرنا۔ اردو ترجمہ؟ جی، اور دوسرا، عدالتی ریکارڈ کا تجزیہ کرنا۔ یہ دونوں ہی پاکستان کے مخصوص حالات میں بہت اہم ہے۔ اردو ترجمہ؟ یہ تو بظاہر ایک سادہ سی بات لگتی ہے، لیکن اس کے اثرات بہت گہرے ہو سکتے ہیں۔ مطلب ایک ایسا ذہین مترجم جو قانونی زبان کی پیچیدگیوں کو عام فہم زبان میں بدل دے؟ ایسا ہی کچھ۔ پاکستان میں جہاں قانونی زبان انگریزی ہے اور عوام کی اکثریت اردو یا دوسری زبانیں بولتی ہے، یہ تو انصاف تک رسائی کا مسئلہ حل کر سکتا ہے۔ یقیناً اس کے اثرات بہت وسیع ہیں۔ دیکھیں، انصاف تک رسائی صرف عدالت پہنچنا نہیں ہے، بلکہ کارروائی اور فیصلوں کو سمجھنا بھی ہے۔ صحیح کہا۔ اگر لوگ سمجھ ہی نہ پائیں کہ فیصلہ کیا آیا، تو انصاف کا مقصد ادھورا رہ جاتا ہے۔ زبان کا یہ فرق ایک بڑی رکاوٹ ہے۔ اگر اے آئی اچھا اور فوری ترجمہ دے سکے تو یہ عام شہری کو بااختیار بنانے کی طرف ایک بہت بڑا قدم ہوگا، شفافیت بھی بڑھے گی۔ یہ تو واقعی گیم چینجر ہو سکتا ہے، لیکن اس میں چیلنجز نہیں ہوں گے؟ قانونی زبان بہت پریسائز ہوتی ہے، ذرا سے لفظوں کے فرق سے مطلب بدل جاتا ہے۔ کیا اے آئی یہ باریکیاں سمجھ پائے گا؟ یہ ایک بالکل جائز خدشہ ہے، اور ٹیکنالوجی جیسے جیسے بہتر ہو رہی ہے، اس پر قابو پانے کی کوششیں بھی ہو رہی ہیں۔ شروع میں شاید ترجمے 100% درست نہ ہوں اور انسانی نگرانی کی ضرورت رہے گی، لیکن ٹیکنالوجی بہتر ہو رہی ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ اس سمت میں قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ اب دوسرے مقصد پر آتے ہیں، عدالتی ریکارڈ کا تجزیہ۔ جی، عدالتی ریکارڈ کا تجزیہ، اس کا کیا مطلب ہے اور یہ کیوں اہم ہے؟ کیا یہ وہی بگ ڈیٹا والی بات ہے؟ ہاں، ملتی جلتی چیز ہے۔ پاکستان کی عدالتوں میں بھی لاکھوں مقدمات اور فیصلوں کا ریکارڈ ہے۔ اے آئی اس سارے ڈیٹا کو آپ کہہ لیں چھان کر اہم رجحانات یعنی ٹرینڈز اور پیٹرنز کی نشاندہی کر سکتا ہے۔ اچھا، مثلاً کیا پتہ چل سکتا ہے اس سے؟ کئی چیزیں، جیسے کہ کس قسم کے کیسز عدالتوں پر سب سے زیادہ بوجھ ڈال رہے ہیں، مختلف کیسز کو نمٹانے میں اوسطاً کتنا وقت لگ رہا ہے، کیا کسی خاص علاقے سے خاص قسم کے کیسز زیادہ آ رہے ہیں، فیصلوں میں کوئی تضاد تو نہیں، کیا عدالتی عمل میں کہیں باٹل نیکس یعنی رکاوٹیں ہیں۔ اچھا، تو یہ ایک طرح سے عدالتی نظام کا ایکس رے کرنے جیسا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کہاں کیا مسئلہ ہے، کہاں بہتری لائی جا سکتی ہے۔ بالکل اسی طرح اس معلومات کی بنیاد پر پالیسی بنانے والے ادارے جیسے خود عدلیہ یا وزارت قانون زیادہ بہتر فیصلے کر سکتے ہیں۔ وہ وسائل کو بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں، قوانین میں ترمیم تجویز کر سکتے ہیں، یا عدالتی عمل کو زیادہ ایفیشنٹ بنانے کے لیے نئے طریقے سوچ سکتے ہیں۔ یہ صرف فائلوں کو ڈیجیٹل کرنے سے کہیں آگے کی بات ہے۔ یہ ڈیٹا کو عملی حکمت عملی میں بدلنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ یہ سب سننے میں تو بہت مثبت لگ رہا ہے۔ کارکردگی، رفتار، بہتر تحقیق، انصاف تک رسائی میں اضافہ، پالیسی میں مدد۔ لیکن اب واپس اسی سوال پر آتے ہیں جو پہلے اٹھایا تھا، انسانی عنصر کا کیا ہوگا؟ جی، کیا یہ ٹیکنالوجی ججوں یا وکلا کی جگہ لے لے گی؟ یہ وہ بنیادی سوال ہے جس پر ظاہر احمد میر کا مضمون بھی بہت زور دیتا ہے، اور یہاں ہم ان 3 اہم نتائج پر آتے ہیں جو وہ اپنے مضمون میں پیش کرتے ہیں۔ یہ نتائج اے آئی اور قانون کے مستقبل کے لیے ایک طرح سے رہنما اصول ہے۔ ٹھیک ہے، تو کیا ہے وہ 3 بنیادی نکات؟ ٹیکنالوجی انصاف کے عمل کو تیز کر سکتی ہے، لیکن اس کا متبادل نہیں بن سکتی۔ یہ فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، تیز مگر متبادل نہیں۔ جی، اے آئی ایک طاقتور آلہ ہے، ایک ٹول ہے، بہت سے کاموں کو بہتر اور جلدی کر سکتا ہے، لیکن انصاف کا جو پورا عمل ہے جس میں انسانی سمجھ، دلیل اور فیصلہ شامل ہے، اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ یعنی کارکردگی اور رفتار ٹھیک ہے، لیکن انصاف کا جو اصل جوہر ہے وہ کچھ اور ہے جسے ٹیکنالوجی ریپلیس نہیں کر سکتی۔ بالکل، دوسرا نقطہ اسی سے جڑا ہوا ہے۔ اے آئی قانون کا خادم ہے، مالک نہیں۔ یعنی اے آئی کو قانون اور انصاف کے نظام کی خدمت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، نہ کہ اسے قانون پر حاوی ہونے دینا چاہیے۔ خادم، مالک نہیں۔ یہ طاقت کے توازن کا سوال ہے۔
ٹیکنالوجی کو ہمیشہ انسانی مقاصد اور اقدار کے تابع رہنا چاہیے، خاص طور پر قانون کے شعبے میں، جہاں انصاف، غیر جانبداری، انسانی حقوق یہ سب داؤ پر لگا ہوتا ہے۔ یہ نقطہ بہت اہم ہے، کیونکہ ٹیکنالوجی کی اپنی ایک رفتار ہوتی ہے، اپنی منطق، اسے قابو میں رکھنا، انسانی اخلاقات کے تابع رکھنا، یہ ایک چیلنج ہو سکتا ہے۔ خادم اور مالک والی بات اس چیلنج کو واضح کرتی ہے۔ یقیناً، اور یہ ہمیں تیسرے اور شاید سب سے گہرے نقطے کی طرف لاتا ہے۔ انسانی اخلاقیات ہی آخری جج ہیں۔ انسانی اخلاقیات آخری جج ہے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ اے آئی تو ڈیٹا اور لاجک پر چلتا ہے، اخلاقیات کا وہاں کیا کام؟ یہی تو اصل بات ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر میں دیکھیں تو قانون صرف لکھی ہوئی باتیں نہیں ہیں، اس کا اطلاق حقیقی انسانی زندگیوں، پیچیدہ صورتحال پر ہوتا ہے۔ صحیح۔ ان صورتحال میں فیصلہ کرتے وقت صرف قانون کی کتاب کافی نہیں ہوتی۔ جج کو ہمدردی، سیاق و سباق کی سمجھ، نیت کا اندازہ اور سب سے بڑھ کر اخلاقی پرکھ استعمال کرنی پڑتی ہے۔ اے آئی ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے، قوانین کی تشریح میں مدد دے سکتا ہے، یہاں تک کہ ممکنہ نتائج کی پیش گوئی بھی کر سکتا ہے کہ اگر ایسا فیصلہ ہوا تو کیا ہوگا۔ لیکن جو حتمی اخلاقی فیصلہ ہے، کیا صحیح ہے، کیا منصفانہ ہے، خاص طور پہ جب دو صحیح اصولوں میں ٹکراؤ ہو رہا ہو، یہ فیصلہ، یہ انسانی ضمیر اور اخلاقی فہم کا کام ہے۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی کیا قانونی ہے یہ بتا سکتا ہے، لیکن کیا منصفانہ ہے اس کا فیصلہ انسان ہی کرے گا؟ بالکل۔ اے آئی حساب کتاب کر سکتا ہے، لیکن انصاف کا آخری پیمانہ انسانی اختیار اور اخلاقیات ہی رہیں گی؟ جی ہاں، مضمون کا یہ کہنا کہ اے آئی خادم ہے، مالک نہیں، اور یہ کہ انسانی اخلاقیات آخری جج ہیں، اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہے۔ قانونی فیصلوں میں انسانی نگرانی، انسانی بصیرت اور اخلاقی ذمہ داری کی ضرورت، وہ ہمیشہ رہیں گی۔ اچھا۔ اے آئی ایک بہت طاقتور معاون ثابت ہو سکتا ہے، لیکن فیصلہ کرنے کی ذمہ داری اور اختیار انسان کے پاس ہی رہنا چاہیے۔ چیلنج یہ ہے کہ ہم تکنیکی ترقی اور بنیادی قانونی اور اخلاقی اصولوں کے درمیان ایک صحت مند توازن کیسے قائم رکھتے ہیں۔ اے آئی ہمیں ڈیٹا دے سکتا ہے، تجزیے دے سکتا ہے، لیکن حتمی فیصلے کے لیے انسانی حکمت، تجربہ اور اختیار وہ ناگزیر ہیں۔ تو خلاصہ کیا ہے سب کا؟ اگر ہم آج کی گفتگو کو سمیٹیں تو کیلی بات یہ نکلی کہ اے آئی قانونی دنیا میں آ چکا ہے اور اس کا دائرہ بڑھ رہا ہے۔ جی۔ دنیا بھر میں تحقیق اور فائلنگ جیسے کاموں میں مدد لی جا رہی ہے۔ پاکستان میں ترجمے اور ریکارڈ کے تجزیے جیسے اہم منصوبوں پر کام شروع ہوا ہے۔ یہ سب کارکردگی بڑھانے اور انصاف تک رسائی کو بہتر بنانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ مضمون سے یہ مضبوط پیغام بھی ملتا ہے کہ ٹیکنالوجی کی اپنی حدود ہیں۔ اے آئی انصاف کے نظام کو سہولت دے سکتا ہے، اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بالکل۔ انسانی فیصلہ سازی، خاص طور پر جہاں اخلاقی پہلو شامل ہوں، وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے اور رکھنی چاہیے۔ اے آئی کو ایک مددگار کے طور پر دیکھنا چاہیے، آقا کے طور پر نہیں۔ یہ ایک بہت نازک توازن ہے جسے قائم رکھنا ہوگا۔ یہ واقعی یہ ٹیکنالوجی کی طاقت اور انسانیت کے جوہر کے درمیان توازن قائم رکھنے کا چیلنج ہے۔ بالکل۔ اور شاید آخری سوچ یا نقطہ یہ ہے کہ یہ جو اخلاقی نگرانی اور انسانی فیصلے کی ضرورت ہے نا، یہ انصاف کے ان بنیادی ستونوں سے جڑی ہوئی ہے جن پر ہمارا پورا قانونی نظام کھڑا ہے: غیر جانبداری، شفافیت، احتساب اور سب سے بڑھ کر انسانی وقار کا تحفظ۔ ٹیکنالوجی کو ان اصولوں کو کمزور نہیں کرنا چاہیے بلکہ مضبوط کرنا چاہیے۔ یہ ایک بہت اہم یاد دہانی ہے، اور یہ گفتگو یہاں ختم نہیں ہوتی۔ ہمارے ذریعے مواد یعنی ظہیر احمد میر صاحب کے کام کے حوالے سے یہ اشارہ بھی ہے کہ یہ بحث دوسرے شعبوں تک بھی جائے گی۔ اچھا۔ جی، بتایا گیا ہے کہ اگلی گفتگو میں ہم حکومت اور انتظامیہ کی دنیا میں جائیں گے اور یہ سوال اٹھائیں گے کہ کیا الگورتھمز بہتر حکومت بنانے میں مدد دے سکتے ہیں؟ یہ بھی یقیناً ایک سوچنے پر مجبور کرنے والا موضوع ہوگا۔ یقیناً، کیونکہ جو اصول، جو امکانات اور جو خدشات ہم نے آج قانون کے حوالے سے دیکھیں، ان میں سے بہت سے حکومتی اور انتظامی امور پر بھی اسی طرح لاگو ہوتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کا کردار وہاں بھی بڑھ رہا ہے۔ تو آج کی اس گہری گفتگو کو ختم کرتے ہوئے شاید سننے والوں کے لیے غور کرنے کا سوال یہ ہے: ہم یہ کیسے یقینی بنا سکتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت انصاف کی فراہمی میں ایک مثبت کردار ادا کرے، لیکن اس عمل کے دل میں جو انسانی عنصر ہے، یعنی ہمدردی، فہم و فراست اور اخلاقی ذمہ داری،
اس کو مجرور نہ کرے۔ یہ وہ چیلنج ہے جس کا سامنا ہمیں آگے کرنا ہے۔ جیسے روشنی کی رفتار سے مل رہا ہو، لیکن وہیں وہ اہم سوال آتا ہے جس پر میر صاحب کا کام ہمیں غور کرنے کو کہتا ہے کہ کیا یہ تیز رفتار انصاف ہمیشہ منصفانہ بھی ہوگا؟ بالکل، رفتار اور انصاف کیا یہ ساتھ چل سکتے ہیں ہمیشہ؟ یہی اصل نقطہ ہے۔ تو آج ہم اسی پہلو کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ میر صاحب کے مواد کی روشنی میں دیکھیں گے کہ اے آئی قانونی نظام کو کیسے بدل سکتا ہے، جی، اس کے کیا کیا امکانات ہیں، اور وہ کون سے اہم اخلاقی سوالات ہیں جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ بالکل، ان پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ تو شروع کرتے ہیں ایک مثال سے جو مواد میں دی گئی ہے، لاہور ہائی کورٹ کی۔ جی، وہ پائلٹ پروجیکٹ کا ذکر ہے نا؟ ہاں جی، وہی۔ ایک اے آئی اسسٹنٹ ہے، اس کا کام رات بھر قانون، فیصلے وہ سب کھنگالنا، اور صبح سویرے ان کا ایک خلاصہ، ایک سمری جج کو پیش کر دینا۔ مواد کہتا ہے کہ وکلا حیران بھی ہیں اور متجسس بھی۔ ظاہر ہے، نئی چیز ہے۔ لیکن اسی دوران ایک تجربہ کار وکیل کا سوال بھی سامنے آیا، بڑا اہم سوال ہے کہ اگر قانون مشین ڈھونڈے تو سوچ کس کی ہوگی؟ یہ واقعی گہری بات ہے نا؟ بالکل، اور یہیں سے بات آگے بڑھتی ہے۔ دیکھیں، یہ اے آئی اسسٹنٹ والی بات یہ بظاہر تو بہت اچھی لگتی ہے، عدالتی تحقیق ہے، حوالے ڈھونڈنا، قوانین جمع کرنا۔ جی، اس میں وقت تو بہت لگتا ہے۔ بے تحاشا وقت لگتا ہے، ججوں کا، عملے کا۔ تو اگر مشین یہ کام تیزی سے کر دے اور شاید زیادہ مکمل طور پر بھی، تو فائدہ یہ ہے کہ جج صاحب کو اصل مقدمے پر، اصل نکات پر، دلائل کی گہرائی پر، اور سب سے اہم انصاف کے تقاضوں پر غور کرنے کے لیے زیادہ وقت ملے گا۔ یعنی مشین مدد کرے اور انسان اصل کام یعنی سوچ بچار اور فیصلے پر توجہ دے۔ جی، بنیادی کام مشین کرے اور اعلیٰ سطح کا کام وہ انسان۔ تو یہ ایک طرح سے انسانی صلاحیت کو بہتر استعمال کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ لیکن وہ سوال، سوچ کس کی ہوگی؟ جی، اگر مشین معلومات دے رہی ہے تو کیا وہ غیر محسوس طریقے سے سوچ کو بھی متاثر کر سکتی ہے؟ یہ بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، مواد شاید براہ راست اس کی تفصیل میں نہیں جاتا کہ سوچ کیسے متاثر ہوگی، لیکن یہ ضرور واضح کرتا ہے کہ اے آئی جو بھی معلومات یا خلاصے دے، انہیں حتمی نہیں سمجھنا چاہیے۔ انسانی جج کی اپنی سمجھ، تجربہ، قانونی اصولوں کی تشریح وہ مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ مشین کا کام ہے معلومات دینا، ان معلومات کی بنیاد پر ایک منصفانہ، ایک دانشمندانہ نتیجہ نکالنا وہ بہرحال انسان کا ہی کام رہنا چاہیے۔ وہ سوچ والی بات اصل میں اسی انسانی عنصر کی طرف اشارہ ہے۔ تجزیہ کرنا، موازنہ کرنا، جی، اور پھر ایک نتیجے پر پہنچنا۔ یہ بات سمجھ میں آتی ہے۔ اچھا، اب اس سے جڑا ایک اور پہلو ہے جس پر مواد بات کرتا ہے، اور وہ شاید اس سے بھی زیادہ تہلکہ خیز لگتا ہے، پیشگوئی پر مبنی مقدمہ بازی، پریڈکٹیو لٹیگیشن۔ جی ہاں، یعنی اے آئی ماضی کے لاکھوں فیصلوں کا تجزیہ کر کے یہ بتائے کہ نئے مقدمے کا نتیجہ کیا ہو سکتا ہے۔ ہاں، یہ تصور واقعی یہ مستقبل کی ایک جھلک ہے۔ اس کی بنیاد یہ ہے کہ اے آئی کو بہت بڑے عدالتی ڈیٹا پر ٹرین کیا جاتا ہے۔ وہ ان فیصلوں میں چھپے ہوئے رجحانات یعنی پیٹرنز کو پہچانتا ہے کہ کن حالات میں، کن دلائل پر، کس قسم کے ججوں نے کیا فیصلے دیے۔ اچھا، پھر جب اسے کسی نئے مقدمے کے حقائق بتائے جاتے ہیں تو وہ ان پیٹرنز کی بنیاد پر پیشگوئی کرتا ہے کہ اس مقدمے کا فیصلہ غالباً کس طرف جائے گا۔ اس کے فوائد کیا ہو سکتے ہیں؟ مطلب کیا اس سے انصاف کے عمل میں کوئی بہتری آ سکتی ہے؟ مواد اس کے کچھ ممکنہ مثبت پہلو بتاتا ہے، جیسے اگر فریقین کو پہلے سے اندازہ ہو جائے کہ ان کے کیس کے جیتنے یا ہارنے کے کتنے امکانات ہیں، تو شاید وہ عدالت سے باہر ہی کوئی سمجھوتا کر لے۔ اچھا، اس سے عدالتوں پر بوجھ کم ہو سکتا ہے؟ بالکل، لوگوں کا وقت، پیسہ بچ سکتا ہے۔ وکلاء بھی اس انفارمیشن کی بنیاد پر اپنی حکمت عملی بہتر بنا سکتے ہیں کہ کون سے دلائل زیادہ مؤثر ہوں گے۔ جی، تو ایک سطح پر یہ کارکردگی بڑھانے اور غیر ضروری مقدمہ بازی کم کرنے میں مددگار ہو سکتا ہے۔ لیکن کیا اس میں کوئی خطرہ بھی ہے؟ مطلب ماضی کی بنیاد پر مستقبل کی پیشگوئی، کیا یہ ہمیشہ ٹھیک ہوگی؟ یہیں پر مواد ہمیں احتیاط کی طرف لاتا ہے، بہت زیادہ احتیاط کی۔ سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ اگر ماضی کے فیصلے
جن پر AI کو ٹرین کیا گیا ہے جی ان میں کوئی کمی تھی، کوئی غلطی یا کوئی غیر محسوس تعصب شامل تھا، ہاں بائس، تو AI تو اسی چیز کو سیکھے گا، وہ انہی غلطیوں یا تعصبات کو مستقبل کی پیشگوئیوں میں بھی شامل کر دے گا، بلکہ شاید انہیں مزید پختہ کر دے۔ اوہ، مثال کے طور پر؟ مثال کے طور پر اگر کسی خاص طبقے یا علاقے کے بارے میں ماضی کے فیصلوں میں کوئی منفی رجحان رہا ہو، تو AI اسی رجحان کو اپنی پیشگوئی کی بنیاد بنا سکتا ہے، جو کہ انصاف کے خلاف ہوگا۔ تو یہ تو بہت بڑا چیلنج ہے کہ AI کو صاف ستھرا ڈیٹا کیسے دیا جائے؟ بالکل، ایسا ڈیٹا جس میں ماضی کی انسانی کمزوریاں نہ ہوں، یہ ایک بڑا ٹیکنیکل اور عملی سوال ہے۔ یہ تو واقعی ایک نازک معاملہ ہے۔ ایک طرف کارکردگی بڑھانے کا امکان، دوسری طرف ماضی کی غلطیوں کو دہرانے کا خطرہ۔ جی ہاں، یہ ٹیکنالوجی دو دھاری تلوار کی طرح ہے۔ اچھا، اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مواد ایک اور دلچسپ سمت کی طرف اشارہ کرتا ہے، ڈیجیٹل عدالتی نظام۔ جی، خاص طور پر دو چیزوں کا ذکر ہے، بلاک چین پر مبنی اسمارٹ کانٹریکٹس اور آن لائن عدالتی سماعتیں۔ یہ کیا ہیں؟ جی، یہ بھی قانونی نظام کو جدید بنانے کی کوششیں ہیں۔ پہلے اسمارٹ کانٹریکٹس کو دیکھتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر کمپیوٹر کوڈ میں لکھے گئے معاہدے ہیں، اچھا، جو بلاک چین نامی ایک محفوظ اور شفاف ڈیجیٹل ریکارڈ سسٹم پر چلتے ہیں۔ بلاک چین کی خاصیت یہ ہے کہ اس پر جو ریکارڈ درج ہو گیا، اسے بدلنا یا اس میں گڑبڑ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ ٹھیک ہے۔ اسمارٹ کانٹریکٹ میں معاہدے کی شرطیں پہلے سے طے ہوتی ہیں، اور جیسے ہی وہ شرطیں پوری ہوتی ہیں، مثلاً کوئی کام مکمل ہو گیا یا کوئی تاریخ آ گئی، تو معاہدہ خود بخود نافذ ہو جاتا ہے، جیسے رقم کی ادائیگی ہو جانا یا کسی چیز کی ملکیت منتقل ہو جانا۔ اس میں کسی وکیل، بینک یا ثالث کی ضرورت نہیں پڑتی۔ یعنی یہ معاہدوں کو خودکار بنا دیتے ہیں اور تیز رفتار؟ بالکل، نظریہ یہی ہے کہ اس سے معاہدوں پر عمل درآمد زیادہ یقینی، تیز اور کم خرچ ہو جائے گا، کیونکہ انسانی مداخلت کم ہو جاتی ہے اور تنازعات کے امکانات بھی کم ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز تھی آن لائن سماعتیں؟ جی، کورونا کے دوران ہم نے اس کا کچھ تجربہ دیکھا بھی ہے۔ مواد کہتا ہے کہ اگر عدالتی کارروائی، گواہوں کے بیانات، دلائل، یہ سب آن لائن محفوظ طریقے سے ہو سکیں تو اس سے نظام میں بہت تیزی آ سکتی ہے۔ لوگوں کو دور دراز سے سفر کر کے عدالتوں میں نہیں آنا پڑے گا۔ ہاں، یہ تو بڑا مسئلہ ہے۔ تاریخ پر تاریخ پڑھنے کا سلسلہ کم ہو سکتا ہے اور پوری کارروائی زیادہ شفاف ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کا ڈیجیٹل ریکارڈ موجود ہوگا۔ تو یہ دونوں چیزیں، اسمارٹ کانٹریکٹس اور آن لائن سماعتیں، یہ مل کر قانونی عمل کو زیادہ مؤثر بنا سکتی ہیں، شفاف اور شاید کم بدعنوان بھی۔ جی ہاں، امکانات تو یہی نظر آتے ہیں۔ مواد کے مطابق یہ نظام عدالتی کارروائی میں غیر ضروری تاخیر اور مبینہ طور پر بدعنوانی کے ان راستوں کو بند کرنے میں مدد دے سکتا ہے جو روایتی نظام میں ہے۔ اگر معاہدے خود بخود نافذ ہوں اور سماعتیں شفاف طریقے سے آن لائن ہوں، تو انصاف تک رسائی آسان اور تیز ہو سکتی ہے۔ یہ قانونی نظام کو عام آدمی کے لیے زیادہ قابل فہم اور قابل رسائی بنانے کی طرف ایک قدم ہو سکتا ہے۔ ہم نے AI کو بطور معاون دیکھا، پیشگوئی کرنے والے کے طور پر اس کی صلاحیت اور خطرات پر بات کی، اور ڈیجیٹل عدالتی نظام کے امکانات کو سمجھا۔ یہ سب ٹیکنالوجی کی طاقت اور اس کے اثرات دکھاتے ہیں۔ لیکن اب ہم آتے ہیں اس گفتگو کے سب سے بنیادی اور شاید سب سے اہم نقطے کی طرف، جس پر جناب ظہیر احمد میر کا مواد سب سے زیادہ زور دیتا ہے۔ وہ ہے انسانی عنصر کی اہمیت، اخلاقی حدود، اور یہ سوال کہ کیا مشین کبھی انسان کی جگہ لے سکتی ہے؟ مواد اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ یہ اس پوری بحث کا مرکز ہے۔ مواد بہت واضح طور پر یہ کہتا ہے کہ AI کتنا ہی ترقی کر جائے، کتنا ہی کارآمد ثابت ہو، یہ محض ایک اوزار ہے، ایک ٹول ہے۔ صرف ایک ٹول؟ جی، حتمی فیصلہ، انصاف کرنے کا اختیار وہ ہمیشہ انسان کے پاس ہی رہنا چاہیے، اور اس کی وجہ بہت گہری ہے۔ مواد میں ایک جگہ کہا گیا ہے، ضمیر ہی انصاف کی روح ہے۔ ضمیر ہی انصاف کی روح ہے؟ جی،
یہ بہت گہری بات ہے. کیا مطلب ہے اس کا اس تناظر میں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف صرف قوانین اور ضابطوں کا میکینیکل اطلاق نہیں ہے. انصاف میں ہمدردی شامل ہے، رحم ہے، اخلاقی اقدار ہیں. انسانی صورتحال کی نزاکتوں کو سمجھنا شامل ہے، سیاق و سباق کو دیکھنا ہوتا ہے. ایک جج جب فیصلہ کرتا ہے تو وہ صرف قانون کی کتاب نہیں دیکھتا، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ اس فیصلے کے انسانوں پر کیا اثرات ہوں گے. جی بالکل. وہ غیر لکھی ہوئی اخلاقی قدروں کو بھی مد نظر رکھتا ہے. مصنوعی ذہانت اپنی تمام تر حساب کتاب کی صلاحیت کے باوجود ان چیزوں سے خالی ہے. اس میں ضمیر نہیں ہوتا؟ جی، اس میں ضمیر نہیں ہوتا. وہ ہمدردی محسوس نہیں کر سکتی، وہ اخلاقی دوراہوں کو نہیں سمجھ سکتی. وہ صرف ڈیٹا اور الگورتھم کی بنیاد پر کام کرتی ہے. تو آپ کہہ رہی ہیں کہ اے آئی وہ روح نہیں دے سکتا جو انصاف کے لیے ضروری ہے؟ بالکل. مواد کا لبلباب یہی ہے. اے آئی ڈیٹا کا تجزیہ کر سکتا ہے، قوانین کی تشریح میں مدد دے سکتا ہے، کارکردگی بڑھا سکتا ہے، لیکن وہ جوہر جو انصاف کو انصاف بناتا ہے، یعنی انسانی ضمیر، اخلاقی پرکھ، صورتحال کی گہرائی کو سمجھنے کی صلاحیت، وہ صرف انسان میں ہے. صحیح. اسی لیے مواد اس بات پر زور دیتا ہے کہ ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے بھی ہمیں یہ یقینی بنانا ہوگا کہ حتمی اختیار اور ذمہ داری انسان کے پاس رہے. مشین معاون ہو سکتی ہے، منصف نہیں. تو اس ساری گفتگو کا نچوڑ کیا نکلا؟ ہم نے دیکھا ظہیر احمد میر صاحب کے مواد کی روشنی میں کہ مصنوعی ذہانت میں قانون اور انصاف کے نظام میں انقلاب لانے کی زبردست صلاحیت ہے. جی ہاں. یہ عدالتی کاموں میں مددگار ہو سکتی ہے، مقدمات کے نتائج کا اندازہ لگانے میں معاون ہو سکتی ہے، اور ڈیجیٹل نظام کے ذریعے پورے عمل کو تیز اور شفاف بنا سکتی ہے. یہ سب امکانات ہیں. بالکل. لیکن دوسری طرف یہ گفتگو ہمیں ایک بنیادی کشمکش پر لا کھڑا کرتی ہے. رفتار اور کارکردگی بمقابلہ انصاف کے حقیقی تقاضے. جی. اور ٹیکنالوجی کی بڑھتی ہوئی صلاحیت بمقابلہ انسانی فیصلے کی ناگزیر اہمیت. خلاصہ یہی ہے کہ ہمیں اے آئی کی طاقت کو استعمال کرنے سے ہچکچانا نہیں چاہیے، کیونکہ یہ انصاف کی فراہمی کو بہتر بنانے میں واقعی مددگار ہو سکتی ہے. لیکن یہ کرتے ہوئے ہمیں انتہائی محتاط رہنا ہوگا. ہمیں ایسے حفاظتی انتظامات، چیکس اینڈ بیلنسز قائم کرنے ہوں گے جو یقینی بنائیں کہ انسانی نگرانی ہر سطح پر موجود رہے. جی. ہمیں اس بات کو یقینی بنانا ہوگا کہ انصاف کے بنیادی اخلاقی اصول، یعنی ہمدردی، غیر جانبداری، ضمیر کی آواز، وہ اس تکنیکی دوڑ نے کہیں پیچھے نہ رہ جائیں. صحیح. مستقبل کا قانونی نظام وہی کامیاب ہوگا جو ٹیکنالوجی اور انسانیت کے درمیان ایک صحیح اور پائیدار توازن قائم کر سکے. یہ آسان نہیں ہوگا، اس میں مسلسل غور و فکر اور ایڈجسٹمنٹ کی ضرورت ہوگی، لیکن یہ ضروری ہے. اور جیسا کہ مواد میں کہا گیا کہ ضمیر ہی انصاف کی روح ہے، یہ بات ہمیں ایک آخری گہرے سوال پر چھوڑ جاتی ہے جس پر شاید ہم سب کو غور کرنا چاہیے. جب مصنوعی ذہانت ناگزیر طور پر ہمارے قانونی نظام کا حصہ بنتی جائے گی، جی، جب الگورتھم فیصلوں پر اثر انداز ہونے لگیں گے، تو ہم یہ کیسے یقینی بنائیں گے کہ انصاف کی یہ روح، وہ انسانی ضمیر، وہ ہمدردی، وہ اخلاقی پرکھ کی صلاحیت مشین کی رفتار اور کارکردگی کے شور میں دب کر نہ رہ جائے؟ اس روح کو، اس انسانی عنصر کو ہم کیسے زندہ اور محفوظ رکھیں گے؟ یہ وہ سوال ہے جو آنے والے وقت میں قانون اور ٹیکنالوجی کے سنگم پر شاید سب سے اہم ہوگا.